السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر اور ممتاز و معروف عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں پاکستانی علماء کرام کا وفد افغان حکومت کی دعوت پر افغانستان کے دورے پر ہے، جہاں افغانستان میں تعلیمی امور، اسلامی اقتصادیات اور دیگر اہم امور میں باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے افغانستان کے وفاقی وزیر تعلیم مولانا عبدالباقی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاق المدارس العربیہ صوبہ خیبر پختونخوا کے میڈیا کوآرڈینیٹر مفتی سراج الحسن نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ طالبان حکومت کے وفاقی وزیر تعلیم ملا عبدالباقی حقانی نے علماء وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں مدارس، اسکولز، کالجز کے علاوہ 190 یونیورسٹیاں قائم ہیں، جن میں 150 یونیورسٹیاں پرائیویٹ جبکہ 40 یونیورسٹیاں سرکاری ہیں، جن میں ہزاروں طالبات باحجاب تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں حکومتی سطح پر تخصصات کے لیے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں، جہاں تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوہ والارشاد اور دیگر تخصصات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ البتہ ابتدائی کلاسیں نصاب کے حوالے سے کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں، جن پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ ملا عبدالباقی حقانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کے طلباء کے لیے پاکستانی یونیورسٹیوں میں کوٹے مقرر ہیں، جہاں طلباء اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ افغانستان میں خواتین حجاب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ افغان وزیر تعلیم کے مطابق اس وقت صرف کابل شہر کی ایک یونیورسٹی میں 6000 طالبات جبکہ کابل کی سرکاری یونیورسٹی میں 8000 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ افغانستان کے وزیر تعلیم نے علماء کے وفد کو تعلیمی پالیسیوں سے آگاہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی افغانستان کے طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش کی، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 30 افغانی طلباء تعلیم کے سلسلے میں بھیجے گئے ہیں۔ افغانستان کے وزیر تعلیم کی طرف سے پاکستانی علماء کرام کے وفد کو افغانستان کی یونیورسٹیوں کے دورے کی دعوت بھی دی گئی، جسے پاکستانی وفد نے بخوشی قبول کیا۔ ادھر دوسری جانب پاکستانی علماء کے وفد کی کابل آمد پر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ نہ تو ملک دشمن تحریک ہیں اور نہ ہی ملک دشمن قوتوں کے زیر اثر ہیں۔ اس بیان میں پاکستانی علماء کی آمد پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ مفتی محمد تقی عثمانی سمیت دیگر علماء سے ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ TTP کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کے لیے پاکستانی علماء کابل میں موجود ہیں، جہاں وہ قیام امن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد TTP کو مستقل جنگ بندی کے لیے راضی کرنا ہے۔ TTP کا موقف کیا ہے؟ TTP نے اپنے پیغام میں کہا کہ برطانوی دور میں بھی قبائلی علاقوں کی آزاد حیثیت تھی اور اس علاقے میں دین اور اسلام سے لوگوں کی وابستگی تھی۔ محمد علی جناح نے بھی قبائلی علاقوں کی آزاد حیثیت تسلیم کی تھی، لیکن اب چند سال پہلے قبائلی علاقوں کو برطانوی قانون کے ماتحت کر دیا گیا ہے، جسے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پر جاری TTP کے اس بیان میں کہا گیا کہ علماء کے فتووں کی روشنی میں تحریک نے اپنے جہاد کا رخ پاکستان کی طرف بھی موڑ دیا تھا، اور اب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہنانا پاکستان کی بقا، وحدت اور ترقی کا واحد ضامن ہے۔ مختصراً یہ کہ بنیادی طور پر اس بیان میں TTP کا موقف ایک تو یہ تھا کہ وہ قبائلی علاقوں کا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ریاست پاکستان کو انہوں نے قبائلی علاقوں میں ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق منگل کو اس وفد سے افغان علماء کے وفد نے ملاقاتیں کی، جبکہ شام کے وقت ان علماء اور TTP کے رہنماؤں کی پہلی بیٹھک ہوئی، جس میں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی، لیکن اب تک اس بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے رہنما سراج الدین حقانی نے بھی منگل کو پاکستانی علماء کے ساتھ ملاقات کی۔
پاکستانی علماء کے وفد میں کون کون شامل ہیں؟ مفتی محمد تقی عثمانی کے علاوہ پاکستانی علماء کے وفد میں مولانا طیب پنج پیر والے، وفاق المدارس العربیہ کے جنرل سیکریٹری مولانا حنیف جالندھری، مولانا انوار الحق اور مفتی غلام الرحمان شامل ہیں۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ افغان اور پاکستانی طالبان بیشتر ان مدارس سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں جہاں یہ علماء استاد رہ چکے ہیں، یا یہ طالبان ان علماء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان علماء کی صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ افغانستان میں بھی اہمیت ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستانی طالبان کو مستقل جنگ بندی کے لیے راضی کر سکیں اور ان شرائط پر زیادہ زور نہ دیں جن پر اس وقت عمل درآمد مشکل ہے۔ ان علماء میں مولانا طیب پنج پیر والے کے طلباء میں مالاکنڈ اور باجوڑ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، جبکہ مولانا انوار الحق کا تعلق جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک سے ہے جہاں بیشتر طالبان نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما نے بتایا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں شامل بیشتر افراد نے دینی تعلیم پاکستان کے مدارس سے حاصل کی ہے، اور ان کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی کی بڑی قدر و اہمیت ہے۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں کیا مشکلات ہیں؟ علماء کا یہ وفد کس حد تک طالبان کو قائل کر پاتا ہے، یہ مذاکرات کے بعد معلوم ہو سکے گا، لیکن جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما نے بتایا کہ مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ چند ماہ سے جاری ہے اور کم سے کم 4 سے 5 دوروں میں وہ خود بھی شامل رہے ہیں۔ ان کے مطابق مذاکرات بڑی حد تک کامیاب ہے، بس کچھ رکاوٹیں ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ ان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں ضم رہیں گے یا ان کی پہلی والی حیثیت بحال کی جائے گی، یعنی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے، یا جسے فاٹا کا نام دیا گیا تھا۔ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے مطابق یہ انضمام کا فیصلہ ان کے لیے سرخ لکیر ہے اور اس پر فیصلہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹی ٹی پی کے اراکین واپس پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو کیا انہیں اسلحے کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ پاکستان میں دفاعی امور کے ماہر اور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ علماء کے وفد سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کسی بھی حالت میں مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے اور ان کو واپس لانا ہے۔ ان مذاکرات سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس وفد کے جانے سے پہلے تمام رابطے کیے گئے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ افغانستان کی حکومت سے دعوت بھی موصول ہوئی تھی۔ مشتاق یوسف زئی کے مطابق ان علماء نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک افغان طالبان انہیں مدعو نہیں کرتے وہ نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کے متعدد دور ہو چکے ہیں اور مختلف وفود دورے کر چکے ہیں، ان میں بیشتر مسائل حل بھی ہو چکے ہیں اور اس کے لیے قبائلی رہنماؤں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب دو بڑی مشکلات ہیں جن میں ایک قبائلی علاقوں کا انضمام اور دوسرا ان کی مسلح واپسی ہے۔ مشتاق یوسف زئی کا کہنا ہے کہ انہیں امید نہیں کہ ان دو مسائل پر کوئی اتفاق ہو سکے گا کیونکہ دونوں فریق اس بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں۔ مشتاق یوسف زئی نے مزید کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ علماء جا کر ٹی ٹی پی کے قائدین کو قائل کریں کہ ان دونوں مسائل پر وہ کوئی لچک کا مظاہرہ کریں۔ جنوبی وزیرستان کے قبائلی رہنما کا کہنا تھا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ طالبان سے کہا گیا تھا کہ فوری طور پر یہ ممکن نہیں، لیکن آگے چل کر اس بارے میں کوششیں کی جا سکتی ہیں اور ان کوششوں میں قبائلی رہنما بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔